بہت بہت مبارک۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، اما بعد فقد قال اللہ تعالی فی القرآن العظیم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ورفعنا لك ذکرک۔ صدق اللہ وصدق رسولہ النبی الکریم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ تمام تعریف اللہ وحدہ لا شریک کے لیے، اسی کی خاطر اسی کو سجتی ہے، اسی کے لیے لائق ہے کہ جس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، جو بڑا مہربان ہے، بہت کریم ہے، حد سے زیادہ نوازنے والا، کرم فرمانے والا، توبہ کو قبول فرمانے والا، گناہوں کا معاف فرمانے والا، درجات کا بلند فرمانے والا، بے پناہ بلندوں والا، شانوں والا بادشاہ، کہ جس کے فضل و کرم کی نہ تو کوئی انتہا تھی، نہ ہے اور نہ ہو سکتی ہے، جس کا فضل اس کے غضب کے اوپر حاوی ہے، جس کے کرم کے ساتھ سارے معاملات مشروط ہیں، کہ جسے وہ دینا چاہے کوئی روک نہیں سکتا، اور جسے وہ روک دے کوئی دے نہیں سکتا، اور بے پناہ درود و سلام ہمارے آقا و مولا، ہماری جانوں کے بادشاہ، حاضر و ناظر، مختار کل، اللہ کریم کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اعلیٰ کے اوپر، جن کے مقام کو، جن کی شان کو اور جن کی حقیقت کو آپ کے رب کے علاوہ کوئی اور جانتا نہیں، جن پہ درود و سلام بھیجتا ہے تو اللہ کریم، جن کی آنے والی آن کو پہلی آن سے بلند در فرما رہا ہے تو اللہ کریم، جن کے چہرہ مبارک کو ہر وقت، ہر لحظہ، ہر آن اپنی نگاہوں کا محور و مرکز بنا کے رکھے ہوئے ہے تو اللہ کریم، جن کے ذکر پاک کو خالصتاً آپ ہی کی خاطر بلند فرمانے کا اعلان فرمائے تو اللہ کریم، جن کی اطاعت کو اپنی اطاعت قرار دے تو اللہ کریم، اور جن کی اتباع کو اپنی عبادت، اپنی بندگی قرار دے تو اللہ کریم، اور ہم سب کو ہر وقت، ہر لحظہ، ہر آن اپنے مولا کریم سے یہی دعا مانگنی چاہیے کہ ہمارے کریم رب ہم سب کے حال میں رحم فرما، کرم فرما، احسان فرما، اور ہم سب کو اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایسی کامل اتباع نصیب فرما کہ جو ذریعہ بن جائے ہم سب کے لیے اپنے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی خوشنودی کو پاتے ہوئے اپنے رب کی رضا کو حاصل کرنے کا، کہ کامیاب وہی ہے، فلاح اسی نے پائی کہ جس نے اپنی زندگی کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے احکامات و فرمودات پہ تعبیر نصر کیا۔ الحمدللہ اس کا فضل، اس کا کرم، اس کا احسان کہ اس کی عطا کردہ توفیق کے ساتھ رمضان المبارک کی انتہائی عرفہ والا ساعتوں میں برکتوں سے بھری ہوئی، رحمتوں سے بھری ہوئی، عرفہ والا، شانوں والی ساعتیں ہمیں نصیب ہوئی، اور ان خوبصورت لمحات میں ہم اس کے گھر میں نماز جمعہ کی ادائیگی کی خاطر اکٹھے ہیں۔
اس پر ہم اپنے رب کا جس قدر شکر ادا کریں کم ہے کہ اس کا کرم ہے، اس کا فضل، اس کا احسان کہ یہ مہینہ نصیب ہوا، پھر جمعے کا دن، پھر اس دن میں ہم اس کے گھر میں حاضر ہیں نماز جمعہ کی ادائیگی کی خاطر۔ تقریباً روزانہ ہی اور جمعے کو تو خاص طور پہ قبلہ صاحب بھی اور فقیر بھی حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کے اس خوبصورت قول مبارک کا ضرور ذکر کرتے ہیں کہ حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم فرماتے ہیں کہ میں پوری تحقیق کے بعد اس نتیجے پہ پہنچا ہوں کہ یہ جو رمضان المبارک کا ماہ مبارک اللہ کریم نے اپنے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کے صدقے سے ہمیں عطا فرمایا ہے کہ اس کی اتنی برکتیں ہیں، اس کی اتنی رحمتیں ہیں، کہ اتنی عظیم شانوں والا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اگر ہمیں بخشنا نہ ہوتا تو ہمیں یہ ماہ مبارک ملتا ہی نہ۔ اور پھر پچھلے جمعے بھی جس حدیث مبارکہ میں ذکر کر رہا تھا، دوسری آمین پہ پہنچا تھا، تیسری پہ جانے والا تھا۔ پہلی آمین پہ جب آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے آگے جبرائیل امین نے عرض کی کہ کس قدر بدقسمت ہے وہ شخص، اے میرے کریم آقا آپ کا رب فرما رہا ہے کہ کس قدر بدقسمت ہے وہ شخص کہ جسے یہ ماہ مبارک مل بھی گیا، اسے پا بھی لیا، اور پھر بھی اس ماہ مبارک کی برکتیں سمیٹتے ہوئے اپنے رب کی رضا کو حاصل نہ کر سکا۔ دوسری سیڑھی مبارک پر والدین کا ذکر ہوا، اس بارے میں بھی اسی انداز کو اختیار کیا۔ جبرائیل امین نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں عرض کرتے ہوئے کہ آپ کا رب فرما رہا ہے کہ وہ بھی شخص کیسا بدقسمت ہے کہ پورے والدین میں ان میں سے کوئی ایک ملا اور ان کی خدمت کر کے اپنے رب کی رضا کو حاصل نہ کر سکا۔ تیسری سیڑھی مبارک پر جس پہ میں بات کرنے چلا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب قدم مبارک کو رکھا تو جبرائیل امین نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا تو اپنے رب کا یہ فرمان مبارک پہنچایا کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کا رب فرما رہا ہے کہ وہ شخص کتنا بدقسمت ہے کہ اس نے میرا نام سنا اور مجھ پہ درود و سلام نہ بھیجا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ علیہ السلام فرماتے ہیں کہ میرا کوئی امتی کائنات کے کسی گوشے سے جب مجھ پہ درود و سلام بھیجتا ہے، آپ کا نام مبارک سنا اور آپ پہ درود و سلام نہ بھیجا، وہ بدقسمتی ہے۔ اس حوالے سے یہ حدیث مبارک کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ دنیا کے کسی کونے میں جب بھی میرا کوئی امتی میرے پہ درود و سلام بھیجتا ہے، میں اس کو کا سلام سنتا بھی ہوں اور اسے جواب بھی دیتا ہوں۔ آپ نے ایک دفعہ کہا، 100 مرتبہ اپنے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں درود و سلام پیش کیا، 1000 دفعہ کیا، 1,00,000 دفعہ کیا، ساری زندگی کرتے رہے، کام ہے۔ لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جانب سے جب یہ جواب آ جاتا ہے کہ اے میرے غلام جا تیرے پہ بھی سلامتی ہو، تجھے بھی اللہ تعالیٰ کے کرم سے نوازے، سلامت رہ تو پھر جب آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی جانب سے پیغام آ جاتا ہے تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کسی کو فرما رہے ہو کہ جا تیرے پہ سلامتی ہو، سلامت رہ تو پھر یقینی طور پہ اللہ تعالیٰ کی تمام رحمتیں اس بندے کے شامل آن ہو جاتی ہیں۔ درود و سلام کی بے شمار فضیلتیں ہیں، بے شمار فضائل ہیں۔ حدیث مبارکہ ہم سے
اولیاء اللہ نے، صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین نے، صحابہ کرام نے اس پہ بے شمار انداز سے، سب سے بڑی چیز تو یہ ہے کہ اللہ کریم نے خود اس کی اہمیت بتاتے ہوئے جب اس کا ذکر کیا، اس طرف آتا ہوں پہلے تھوڑی سی بات کہ آج کل یہ بڑا عظیم مہینہ ہے، اس میں رحمتوں کے دروازے کھلے ہوتے ہیں، مقبول ترین مہینہ ہے، قبولیت کا مہینہ ہے۔ اس میں ہمیں سب سے زیادہ اس وقت کس طرف توجہ کرنی چاہیے، کس طرف خیال رکھنا چاہیے؟ الحمدللہ اللہ نے کرم کیا، احسان کیا اپنے حبیب علیہ السلام کے صدقے سے ہم مسلمان ہیں، اور اس میں بھی ہم اس کا جس قدر شکر ادا کریں کم ہے کہ یہ عظیم ترین نعمت ہمیں بیٹھے بٹھائے مل گئی، کوئی تگ و دود نہیں، مسلمان گھرانے میں پیدا ہوئے، اس وجہ سے اللہ کے کرم اور اس کے فضل سے ہمیں یہ عظیم ترین خزانہ، عظیم ترین نعمت انعام کی، اسلام کی ہمیں مل گئی۔ یہ اس چیز پر ہم اپنے رب کا جس قدر شکر ادا کریں کام ہے، جتنا بڑا یہ احسان ہے، جتنا بڑا یہ کرم ہے، جتنا بڑا یہ انعام ہے، ساری زندگی ہم اپنے رب کا اس پہ شکر ادا کرتے رہے تو شکر ادا کر نہیں سکتے۔ ہمیں کیونکہ یہ مل گئی نعمت، اس سے احسان فرمایا، کرم فرمایا کہ ہم ایک مسلمان گھرانے میں پیدا ہوئے، اس لیے شاید وہ لوگ کہ جو بڑی تحقیق کرتے ہیں کوئی کسی مذہب کا، کوئی کسی مذہب کا، دل میں دین کی طرف پیدا ہوتی ہے، وہ کسی مذہب کی طرف جانا چاہتا ہے، گو کہ کسی مذہب میں موجود ہوتا ہے، لیکن ایک تجسس پیدا ہوتا ہے کہ یہ بھی تو دین ہے، یہ بھی دین ہے، یہ بھی دین ہے، اور یہ بھی دین ہے، اور میں بھی ایک دین میں ہوں۔ اسے ایک فکر پیدا ہوتی ہے، ایک شوق پیدا ہوتا ہے کہ میں تحقیق کروں کہ اصل دین ہے کون سا، اصل اس وقت کون سا دین ہے برحق ہے، کون سا ایسا دین ہے کہ جسے اللہ کریم نے ہمارے لیے منتخب فرما دیا۔ پھر جب وہ تحقیق کرتا ہے، جب وہ شب و روز اس پہ لگاتا ہے، اور اسے اللہ تعالیٰ شوق بھی دیتا ہے، یقینی طور پہ یہ شوق بھی اللہ کی طرف سے پیدا ہوتا ہے۔ یہ ذہن میں رکھیں کہ جو بھی اچھا ہے وہ اسی کی طرف سے ہے۔ آپ مسجد میں آ گئے، یہ اس کی طرف سے، آپ نے نماز پڑھ لی، یہ اس کی طرف سے، آپ نے کوئی خیر کا کام کیا، وہ اس کی طرف سے، آپ نے رمضان کے تقدس کا خیال رکھا تو یہ اس کی طرف سے، یہ سب اسی کی طرف سے ہوتا ہے۔ جو بھی اچھا ہے وہ اس کی طرف سے ہے، اور جدھر ہم نقصان اٹھاتے ہیں اپنے نفس کی طرف سے اٹھاتے ہیں۔ خیر جو میں بات کر رہا تھا کہ اللہ کا کرم ہوتا ہے، اسے یہ شوق پیدا ہوتا ہے، پھر جب وہ اس تحقیق میں لگتا ہے اور دل و جان سے اس تگ و دود میں لگ جاتا ہے، تو پھر یہ چیز کھل کے اس کے سامنے آ جاتی ہے کہ اگر کوئی ایسا دین ہے جو تمام ادیان کے اوپر غالب آ گیا، جو اس وقت میری ضرورت ہے، جسے مجھے اپنانا چاہیے، تو اسے کسی قسم کی کوئی کسی جگہ پہ کوئی وہ نہیں ہوتی، وہ بڑھ کے پر اللہ تعالیٰ کے حضور پیش ہو کے اس کی زبان سے نکلتا ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یا کسی کے پاس حاضر ہوتا ہے، وہ اسے کہتا ہے کہ آ میرے ساتھ پڑھ میرے پیچھے پیچھے کہ اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ جس نے تحقیق کی، جسے شوق پیدا ہوا، وہ اپنی منزل پہ پہنچ گیا، پھر اسے پتہ بھی ہوتا ہے کیونکہ اسے یہ چیز محنت سے ملتی ہے، خاصی کافشوں کے بعد اسے پتہ چلتا ہے، تحقیق کے بعد پھر وہ اسلام کو سیکھتا ہے،
اسلام میں داخل ہونے کی کوشش کرتا ہے. میرا خود ذاتی تجربہ ہے. الحمدللہ ثم الحمدللہ ثم الحمدللہ. اس کا کرم، اس نے ایک ایسی جگہ بٹھایا جدھر میں بیٹھنے کے قابل نہ تھا. ادھر کا خادم ہوتے ہوئے مجھے دنیا جہان میں جانے کا موقع ملتا ہے. پھر عیدگاہ میں بھی، پاکستان میں بھی، مختلف جگہوں پہ اور باہر بھی مختلف لوگ اللہ کے فضل، اللہ کے کرم سے 2-4 نہیں، 10-20 نہیں، 200-400 نہیں، ہزاروں لوگوں نے الحمدللہ الحمدللہ ثم الحمدللہ ثم الحمدللہ ثم الحمدللہ اسلام قبول کیا. میرے اوپر اللہ کا یہ کرم ہوا، احسان ہوا. اس کے علاوہ دوسری طرف دیکھو، ہزاروں نہیں لاکھوں لوگوں نے میرے ہاتھ پہ توبہ کی، جسے آپ لوگ بیعت کہتے ہیں. ان کا موازنہ ان سے کرتا ہوں کہ وہ جو جنہیں پتا چلا کہ نہیں یہ بہت بڑی ساری گاڑی جو ہے نا، اس میں سکون نہیں ہے، یہ جو میں ہزاروں ڈالر تنخواہ لے رہا ہوں اس میں بھی مزہ نہیں ہے، یہ ہزاروں پاؤنڈ یا یورو اکٹھے کر رہا ہوں اس میں بھی مزہ نہیں ہے. اس کیسے ماحول میں رہتا ہوں کہ جدھر سراسر چار طرف شیطان ناچتا پھر رہا ہے، اس سے بھی بیزاری ہے. اب وہ شوق پیدا ہوتا ہے، اس سے تجسس پیدا ہوتا ہے. خدا کے لیے میری بات پہ توجہ دیں، یہ دیکھیے، خدا کے لیے اپنے رب کا شکر ادا کریں. آپ کو بیٹھے بیٹھے ملا ہے، اس لیے قدر نہیں ہے. اس سے میں اپنے آپ کو بھی مخاطب کرتا ہوں، آپ کو نہیں. اور اگر میں اصلاح کی بات نہ کروں تو میں اپنے منصب کے ساتھ وفادار نہیں ہوں، اس کا حق نہیں ادا کرتا. جن حالات میں ہم جا رہے ہیں، جو کیفیات ہے، جن چیزوں کے ہم پیچھے بھاگتے ہیں، میں نے خود سوال کیا، کیا بات ہے بھائی، کس چیز نے تجھے اس طرح بلا لیا؟ تو کیوں اسلام میں داخل ہونا چاہتا ہے؟ کیا تجھے کسی پہ کوئی سختی کی ہے؟ کیا تیرے اوپر کوئی دباؤ ہے؟ اسے کہا نہیں، کوئی سختی نہیں، میرے پہ حق کھل گیا ہے، میں حقانیت سے آگاہ ہو گیا ہوں. مجھے پتا ہے اور کچھ بھی نہیں ہے، اگر ہے تو صرف اور صرف اسلام ہے. میں اس کو حاصل کرنا چاہتا ہوں اور پھر اس کے مطابق اپنی زندگی کو گزارنا چاہتا ہوں. میری تمنا یہ ہے کہ میں یہ لے لوں اور پھر وہ نہیں کہ اس کو لے لوں لیکن اس کے احکامات پر نہ چلوں، اس کے فرمودات کو نہ سمجھوں. میں اسے لوں اور مکمل طور پہ، جیسا یہ کہتا ہے نا کہ مکمل طور پہ میرے اندر داخل ہو جاؤ. اسلام کو اپنا لو، اسلام کو اس انداز سے اپناؤ کہ تمہارا ہر فعل جو ہے وہ شریعت کے تابع ہو. جو اسلام کہتا ہے وہ کرو. اسلام تو ہے ہی اسلام سے مشترکہ، اسلام تو ہے ہی سلامتی، اسلام تو ہے ہی سراسر رحمت، اسلام تو ہے ہی یہ ریسپریشن زمین کے اوپر اور زمین کے اندر عذاب سے بچنے کے لیے، اور ادھر دنیا سے جانے کے بعد عذاب، ادھر سے عذاب قبر سے، پھر آگے دوزخ سے، پھر جنت سے، پھر سب سے بڑھ کر وہ جو خانقاہ نظام کی اصل ہے کہ اس کی رضا کو حاصل کرنے کے لیے اس میں آؤ، اس لیے کہ وہ مل جائے، اسے پالو، اس کی خاطر سب کچھ کرو. یہ نہیں کہ کہو تو صحیح التحیات للہ والصلوات والطیبات والسلام علیکہ، یہ پڑھتے ہوئے کہتے تو ہو، لیکن جب دیکھو تو پیچھے کوئی نہ کوئی غرض بھی نظر آئے، کوئی نہ کوئی اور طرف بھی نظر آئے، کوئی نہ کوئی اور تمنا بھی، لالچ یا خوف نظر آئے. نہیں، اس لیے ہے کہ اسے حاصل کرنے کے لیے، اسے پانے کے لیے صرف اور صرف اس کی جستجو کی خاطر. اور اس کے لیے میں نے بارہا مرتبہ عرض بھی کی ہے کہ ہمارا جو خالق ہے، جو ہمارے سے 70 ماؤں سے بڑھ کر پیار کرنے والے ہیں، اور جو ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام ہیں، جو ہمارا مشقت پہ پڑنا گوارے ہی نہیں دیتے، وہ ہمیں کس لیے یہ کہتے ہیں؟ یہ مشقت نہیں ہے تہجد، یہ روزہ مشقت نہیں ہے، یہ نماز مشقت نہیں ہے، یہ دل میں سے تمام دنیا کو نکال کے اللہ کو بسا لینا مشقت نہیں ہے، یہ راحت ہے، یہ سکون ہے، یہ اطمینان قلب ہے. یہ اصل میں وہ ہے کہ جب تم ہمیں یہ مل
मिलियनर्स होते हैं, बड़ी बड़ी कुर्सियों वाले होते हैं, बड़े बड़े पारों वाले होते हैं, कहते नहीं सुकून नहीं है, इत्मीनान नहीं है, कोई दुआ करे, रात की नींद नहीं आती, खाने का दिल नहीं करता, पासे पर अद्दा वजह क्या है कि अगर ये सारी चीजें होती जिनसे आपको इत्मीनान काम मिल जाता तो क्यों ये लोग इससे ये बातें करते हुए नजर आते? हमारा रब जो है ना, जो हमारा खालिक है, जो हमारा क्रिएटर है, जिसने इस मशीन को बनाया है ना, उसने हमें ये चीजें दी हैं, ये ले, ये इस्तेमाल कर, इसका इस तरह से इस्तेमाल कर, इसका इस तरह से इस्तेमाल कर, इसको इस तरह से इस्तेमाल कर, इसको इस तरह से रख, इसके अंदर ये चीज रख, फिर तो क्या होगा जब ये तो चीजें लेके रखेगा ना अपने पास, रात को तू खड़ा होकर देख तो सही, तुझे क्या मजा आएगा, तू मेरे हजूर पाथा जमीन पे रख के देखो तो सही, लेकिन शर्त यह है मेरे लिए, बाकी सबके साथ धोखा करता है, मेरे से भी धोखा करता है, रियाकारी करता है, मतलब कुछ और है, कर्ज कुछ और है, दालत कुछ और है, खौफ कुछ और है, और कहता है मैं तेरे लिए नहीं नहीं नहीं, उसको पाने के लिए। इस्लाम ये है, जब ये इससे मुनव्वर होता है ना, अंदर दिल अंदर ये आ जाता है ना, फिर कैफियत तब्दील होती है। फिर ये जो कल या परसों की बात कर रहा था कि फिर ये जो कैफियत आती है ना बंदे के ऊपर, कि जिनके बारे में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपने फरमाया इनमें से जिसके पीछे होगे सीधे जन्नत पे जाओगे। मक्का मुकर्रमा में बहुत मालदार कुफार के उनके ऊपर एहसान अल्लाह ताला ने बहुत ज्यादा नवाज रखा। वो जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप तशरीफ ले गए ना, तो उन्होंने भी बाद में एक दिन इरादा किया, मामला तो देख पाल रहे थे, किसी का देना तो नहीं है, लेने ही लेने। फिर इरादा किया कि मैं जाता हूँ अपने आका अलैहिस्सलाम के। कुफार ने उन्हें कहा कि आप नहीं जाएंगे, आप अगर चले जाएंगे तो जो कुछ जो हमने आपका कर्ज देना है हम कर्ज नहीं देंगे, वापस नहीं लौटाएंगे। उन्होंने कहा कि मैंने पहले ये सोच दिया, मुझे भाई की जरूरत ही नहीं है। अच्छा, फिर ये है कि अगर आप चले जाएंगे तो अब आपका ये जो जितना इधर है ना दौलत माल बागात जो कुछ रेवड़, एक तो आपको इनमें से एक चीज लेके जाने नहीं देंगे साहब। इसकी कोई औकत है, औकात है, इसकी कोई औकत है, मेरे कुछ भी नहीं है, रखो, इधर ही छोड़ जाऊंगा, नहीं लेके जाऊंगा। कल छोड़ के ही नहीं जाएंगे, जब आएंगे तो एक चीज भी आपको मिलेगी नहीं, ये सब का सब हम कब्जा कर लेंगे, रखो पास, मुझे जरूरत ही नहीं है, मैं तो उधर जा रहा हूँ जिधर सब कुछ है, जिनके कदमों के साथ खास जो लगती है उसको एक जरे के मुताबिक जो कुछ नहीं है। कहा कि आप जानी दुश्मन हो जाएंगे। उन्होंने कहा मुझे मेरी जान हुआ है, उनके अगर तुम दुश्मन हो तो मेरी जान तो है ही उनके कदमों का सदका, मुझे किसी चीज की एहतियाज नहीं है। चले ना छोड़े निकले, क्योंकि वो जानते थे कि ये कुछ नहीं सब कुछ वो है। क्या जो आका अलैहिस्सलाम हम आपकी जिक्र तो करते हैं, इनकी बातें करते हैं, हमारे दिलों में वो तलब और वो रास्ता पाने का वो जुस्तजू वो होनी चाहिए। खैर मैं जो बात इस वक्त कर रहा था उसी तरह जाता हूँ कि इस वक्त हम मुसलमानों की जो कैफियत है, कल भी फलस्तीनी सफीर के साथ मैं बैठा हुआ था, 2-3 दिन पहले ईदगाह में भी आए हुए थे। आपको पता ही होगा आजकल पिछले जुमे उन्होंने क्या किया फलस्तीन में, किस तरह ना वो नमाज में खड़े हुए ख्वातीन बच्चे और बुजुर्ग दंदनाते हुए इसराइली फौजी तक दाखिल हुए, भट करके ना आगे पहले भट से पकड़ दिया ना, फिर वो आगे कर लिया, पीछे से पकड़ के कोई सजदे में पड़ा हुआ उसके सर पे, कोई खड़ा हुआ उसकी टांगों पे टांगे तोड़ दी, सर फाड़ दिए, फिर उसमें भी उनकी
تسلی نہیں ہوئی، پیچھے ہاتھ باندھ کے الٹے گرا کے، وہ جو مسجد میں اس کے حضور گرے ہوئے تھے نا، ان کو الٹے گرا کے اچھا اب کر سکتے ہو کرو. وہ پھر بھی مسجد اقصیٰ گونج رہی تھی، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. ہم آج میں سوٹی بھی نہ ہو، مسجد میں بھی اکٹھے ہو جائیں نا، اور رضائن بھی بالکل وہ کہتے ہیں انہوں نے اس کو کس طرح اٹھایا، اس طرح سے اٹھایا مغربی میڈیا نے کہ اسرائیلی فوج اور فلسطینی مسلمانوں کا آپس میں کلیش ہو گیا. کلیش سمجھ لو کی کہتے ہیں، ٹکراؤ ہو گیا، جھگڑا ہو گیا. انہوں نے اس کو یہ رنگ کیا. اب جو مسجد میں نمازیں پڑھ رہے ہیں ان میں اندر وہ داخل ہوتے ہیں، انہیں مار مار کے ولیا بگاڑ دیتے ہیں، کئی لوگ شہید ہو جاتے ہیں. وہ اس سے کیا رنگ دیتے ہیں، ٹکراؤ ہوا، یہ آپس میں لڑے، یہ جھگڑا کیا. خیر یہ ان کا کام ہے، انہوں نے یہی کام کرنا ہے کیونکہ انہوں نے ایک اسلام فوبیا میں مبتلا ہے. اسلام کو اس موضوع پہ میں بات کرنا چاہتا ہوں جس کے لیے تھوڑی سی تمہید باندھی ہے. انہیں خوف ہے اسلام سے، اسی لیے میں نے پہلے کہا کہ آج بھی قبلہ صاحب نے اس مرتبہ اس مرتبہ اس موضوع پہ بڑی خوبصورت گفتگو فرمائی تھی کہ دنیا میں تیزی سے پھیلتا ہوا جو مذہب ہے نا، ان رکاوٹوں میں، ان پراپوگنڈوں میں، ان خوابوں کے، ان فضولیات کے باوجود کیا اسلام پھیلنے سے رک رہا ہے؟ نہیں. اسلام تیزی سے پھیلتا چلا جا رہا ہے، تیزی کے ساتھ پھیلتا چلا جا رہا ہے. اور جو لوگ اسلام قبول کر رہے ہیں ان کی کیفیات میں کچھ مختلف ہے. وہ دنیا کو ٹھوکر مار کے نا، جیسے ایک اسامی کی میں نے بات کی، میں بے شمار آپ کے آگے آ سکتا ہوں، وہ بڑے آگے کی طرف ان کے دل میں جذبہ ہے. میں جمعے والے دن بیٹھا ہوں، خطبے میں بیٹھا ہوں، رمضان المبارکہ، میرے پاس ایک دفعہ ایک نوجوان جوڑا آیا، انہوں نے اسلام قبول کیا تھا میرے ہاتھ پہ انگلینڈ میں، آپ کے ملک میں. واپس آئے، ادھر پہنچے دونوں، آ کے مطلب انہوں نے کہا کیا کہ تم نے جو مجھے جمعے ہمیں کہی تھی نا، وہ ہم نے دیکھی پڑھی ہے، انگلش ترجمے پڑھے. ایک لے کے آئے ہیں شوق، ایک جذبہ ہے، کچھ بھی نہیں، کچھ نہیں چاہتے، نہ مانگنے آئے ہیں کہ اولاد ہو جائے، نہ کوئی اچھی نوکری، سب کچھ اللہ نے بہت بھی دیا ہے. ایک چیز لے کے ایک چیز مانگنے آئے ہیں، جو بچہ بچی تھی، یہ آج سے کوئی 20-22 سال پرانی بات ہے، میں نہیں بھولتا ان کے چہرے. ایک ہی بات انہوں نے کی، ایک چیز مانگنے آئے ہیں، دعا کر کہ ہم اسلام کے اوپر شہید ہو جائیں، اپنے دین کے دفاع میں ہماری جان چلی جائے. نوجوان 25-26 سال کے، یہ کیفیات مسلمانوں، ہم خالی لیڈر اٹھا مذمت کر دی، اجلاس ہوا تو مذمت کر دی، او آئی سی نے بڑا بڑی گل کی تھی تو شدید مذمت کرتے ہیں. کیوں کرے کی یہ مذمت جو کچھ فلسطین میں ہو رہا ہے؟ آج پچھلے دنوں میں آپ کے سامنے قرآن کریم کو آگ لگائی گئی، مسلمانوں نے احتجاج کیے. وہ ایک اور ملک میں ہوا تھا، کسی اور ملک نے کہہ دیا کہ بھئی اگر تم اسے جلانا چاہتے ہو جلاؤ، کسی مسلمان کے پاس کوئی رائٹ نہیں ہے، کوئی اختیار نہیں ہے، یہ فریڈم کا ہے. تم کہتے ہو کہ یہ ٹھیک نہیں ہے، تم جلا سکتے ہو. وہ اس کو کرنا چاہتے ہیں، اس کی عزت وہ کریں. یہ سب کچھ چل رہا ہے. رمضان کا مہینہ ہے، مسلمانوں، ہمارے پاس سب سے بڑی قیمتی چیز ایمان ہے. ہم مسلمان ہیں. ذرا صحیح آج کتنا روزہ ہو گیا؟ 16 روزہ ہو گیا، آدھے سے زیادہ. کتنی راتوں کو تڑپے ہیں آپ اپنے دین کی خاطر،
کتنی راتیں آپ کو اللہ کی طرف سے نصیب ہوا کہ آپ تہجد کے لیے کھڑے ہو گئے، یا سحری کے بعد دعا کرتے ہوئے، یا روزہ کھولتے ہوئے، یا نماز کے بعد آپ تڑپے ہو کہ میرا دین اسلام، میرے مسلمان بھائی یہ کیا ہو رہا ہے؟ کتنی توفیق ہوئی، چلیں گے گزر گئے سو گزر گئے، ابھی بھی 2 ہفتے تو ہے نا، ہم کمزور ہیں، اگر کچھ نہیں کھا سکتے تو ہم تڑپ تو سکتے ہیں نا، ہم اپنی آنکھوں سے ان چیزوں کو محسوس کرتے ہوئے آنسو تو اس کے ضرور لڑکا سکتے ہیں نا، یہ لیکن اس کے لیے یہ ہے نا کہ بیٹا بیمار ہو، خدا کی قسم ہم کتنے کیسے تڑپتے ہیں، کاروبار میں نقصان ہو جائے تو ہے مسلمان، کیسی نیند اڑ جاتی ہے، کیسی بھوک نہیں لگتی، دنیا کا کوئی معاملہ ہو جائے، دنیاوی نقصان ہمیں کس قدر قرض میں مبتلا کر دیتا ہے، دین کے نقصان میں، کیونکہ دین کا نقصان ہے نا، یہ ان کی بات ہے، یہ ان کی سازش ہے کہ کبھی کسی انداز سے پلانٹیڈ ہو گیا، اپنے ساتھ و سلام میں پہلے اگر 72 ٹکے ہوئے، میں اپنی امت میں 73 ٹکے دیکھ رہا ہوں، یہ ڈیوائڈر رول کا ان کا ایک طریقہ ہے، ہمارے اندر لاؤ پلانٹ کرتے ہیں، میں روز اپنے لیے اور اپنی روحانی اولاد کے لیے ایک دعا ضرور کرتا ہوں، یا اللہ ہمیں کمزور پیدا کیا ہے، کرم فرمانا، ہماری کوئی قیمت نہ لگا سکے، ہمیں کوئی خرید نہ سکے، اس امت کی اللہ حفاظت ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ کیونکہ ہم کمزور ہیں ہمیں کوئی استعمال بھی نہ کر سکے، ہم کسی کے ایجنڈے پہ نہ جانتے ہوئے استعمال نہ ہو جائے۔ جو میں بات کرنا چاہ رہا ہوں اس وقت اس موضوع سے پہ جانے سے پہلے اس رمضان روز پہ آج بھی پھیلاتا ہوں، آپ کے آگے بھی عرض کر رہا ہوں کہ تڑپ تڑپ کے اس درد کو اپنے اندر محسوس کریں، اس درد کو جس نے محسوس کیا نا، یقین رکھیے اس نے اپنے زندگی کو میں آنے وہ کچھ کر سکا یا نہ کر سکا، وہ کسی جگہ شہادت کا جام نوش کر سکا یا نہ کر سکا، وہ پریکٹیکلی کسی جگہ جا کر اس کے پاس وسائل نہیں تھے، طاقت نہیں تھی، کچھ کر سکا یا نہ کر سکا، اس کو محسوس کیا نا اس نے اندر دل میں، اللہ گواہ ہے کہ اس نے اپنے رب کی رضا کو حاصل کر لیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس سے خوش ہو گئے کہ یہ اس طرف تو ہے نا، کس لیے؟ باقی تو نظام وہ چلانے والے ہیں، انشاءاللہ اس سے نکلیں گے، ہوگا ٹائم آئے گا، یہ ہم اپنے کرتوتوں کی وجہ سے ہے، یہ ذہن میں رکھ لیجیے۔ عجیب حال ہے، جیسے جو میں بات کر رہا تھا، ہمارے اندر پلانٹیڈ لوگ ہیں جو دن رات اس میں لگے ہوئے ہیں، اسلام فوبیا پہ $1.5 پاؤنڈ لگ رہے ہیں کہ لوگوں کو اسلام سے دور کیا جائے، اسلام پھیل رہا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات سے لوگ متاثر ہو رہے ہیں، اس طرح بڑھ رہے ہیں، جب وہ کسی جگہ اپنے انداز سے کچھ بات کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ کیا ہمارے آقا علیہ السلام کے بارے میں، تو کچھ لوگ صرف اس وجہ سے کہ یہ ان کے بارے میں آج کل کے ہر بندہ اس میں یہ اس نے کس لیے کیا، وہ تحقیق میں جاتا ہے، اور جب وہ جاتا ہے نا اس تحقیق میں میرے نبی کے بارے میں جاننے کے بارے میں، وہ بدنیتی سے بنا رہا ہے، وہ اس سے خوفزدہ ہے کہ جتنی تیزی سے اسلام پھیل رہے نہ پھیل پائے، اس کی نیت، اس کی بدنیتی میں ہے، لیکن جب وہ اس تحقیق میں جاتا ہے، جب دیکھنا چاہتا ہے کہ یہ کیا ہے، کیوں اس کے بارے میں 1500 گزر گیا، آج یہ کیوں اس وجہ سے کر رہے ہیں، جس نے کوئی سیرت کی کتاب کھول دی نا،
جس نے میرے آقا کے بارے میں کچھ جاننے کی کوشش کی نا، جس کے دل میں یہ طلب پیدا ہوئی نا کہ یہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ ہے کون، وہ ان سے متاثر ہوئے بغیر رہ ہی نہیں سکتا۔ قبلہ صاحب بھی میں بھی اکثر وہ اس امریکن اسکالر کی بات کرتے ہیں، وہ اس سے اسلام میں داخل ہو گئے، اسے کسی نے پوچھا کہ کیا اتنا تیرے پاس نام ہے، اتنا وہ ہے، تو کرسچن ہے، اس کی وجہ سے تجھے یہ اتنے میڈلز ہیں، اتنی دنیا کی دولت ہے، اتنے تیرے پاس اعزاز ہے، کس چیز نے تجھے مجبور کیا کہ اٹھ کے اسلام میں چلا گیا؟ جن کی کیفیت ہے کہ بظاہر دیکھے تو ہماری جو حال ہے، بد زبان ہے، بد نیت ہے، بد گمان ہے، جو جن کے بری بدترین عادات میں ہم مبتلا ہیں، اس نے کہا کہ اس طرف چلا گیا۔ اس نے کہا بات ان کی نہیں ہے، بات ان کی ہے کہ جن کے وہ امتی ہیں۔ میں اس بات کو ریسرچ کرتا ہوں، جیسے میں نے پہلے بات کی، ریسرچ کرتے کرتے میرا ذہن اس طرف بھی چلا گیا کہ ادیان کے بارے میں ریسرچ کروں۔ جب میں نے ادیان کی ریسرچ شروع کی تو مجھے بہت سارا مواد ہر اس کے حوالے سے ملا۔ میں نے پڑھتا پڑھتا اسلام بھی پڑھنا شروع کر دیا۔ کہتے ہیں کہ میں نے اسلام پڑھنا شروع کیا تو سیرت پاک کی کتاب تھی میرے ہاتھ میں، میرے سامنے ایک ایسا منظر آیا جس نے مجھے مجبور کر دیا، جو میرے دل میں اتر گیا۔ اچھا وہ کیا تھا؟ کہنے لگا کہ ان کے جو نبی ہیں نا، پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ان کی سیرت پڑھ رہا تھا تاکہ دیکھوں کہ یہ دین کیا ہے کیا۔ تو میں نے ان کی سیرت میں دیکھا کہ کوئی شخص ان کے پاس حاضر ہوا، تڑپ رہا تھا اپنے بچے کے لیے، اس کا بچہ گم ہوا تھا۔ تو انہیں کہنے لگا کہ میرے حال پہ رحم کریں، میرا بچہ گم ہو گیا، مجھے بتائے میرا بچہ کدھر ہے، میں بھی تڑپ رہا ہوں، اس کی ماں بھی تڑپ رہی ہے۔ وہ جو نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، انہوں نے اسے فرمایا فلاں جگہ چلا جا، ادھر تیرا بچہ بچوں کے ساتھ کھیل رہا ہے۔ اب وہ اس چیز پہ اس نے نہیں کہا، انہیں پتا تھا، انہیں تو پتا تھا، ہمیں تو پتا ہے کہ انہیں پتا ہے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، انہیں پتا ہے۔ ایک منظر اس جگہ کا یوں بھی نظر آتا ہے کہ ایک چرواہ مدینہ منورہ کے باہر اپنا ڈیوڑ چڑھا رہا تھا، ایک بھیڑیا حملہ آور ہوا، ایک بکری کو دبوچ دیا، یہ آگے بڑھا، بھیڑیے نے اس کو گردن سے پکڑا، وہ اپنی طرف، اس کے ہاتھ میں ٹانگیں آ گئی، اپنی طرف کھینچ رہے، زور لگا رہا دونوں۔ بھیڑیا نے کہا نہیں چھوڑوں گا، میرا رزق اسی طرح اللہ نے لکھا ہے، میں نے پکڑ لیا، تو میرے سے کیوں چھیننے کی کوشش کر رہے ہیں، میرے کام میں آ گیا۔ فصیح عربی میں بات کی، وہ ٹما شما تو بکری تو بھول گیا، چھوڑ دیا، کہنے لگا یہ تو بھیڑیا اور تو اتنی اچھی عربی بول رہا ہے۔ حیرت میں مبتلا تھا، بھیڑیے نے جب اسے حیرت میں دیکھا نا تو کہنے لگا تجھے اتنی سی حیرت ہو رہی ہے کہ میں نے عربی میں بات کر لی، مجھے تیرے پہ حیرت ہو رہی ہے کہ نبی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت مسجد نبی شریف میں درس دے رہے ہیں اور تو ادھر بھیڑوں کو لے کے ادھر بات پھر رہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ سب جانتے تو ہیں، لیکن حیرت تو اس بات پہ ہوتی ہے نا، حیرت اس پہ ہونی چاہیے کہ ہم جانتے ہیں کہ آپ جانتے ہیں، لیکن آپ جانتے ہیں اور آپ اندر بھی جانتے ہیں، باہر بھی جانتے ہیں، ادھر بھی جانتے ہیں، ادھر بھی جانتے ہیں اور ادھر بھی جانتے ہیں، لیکن افسوس ہم آپ سے محبت کا دعویٰ کرتے ہیں اور ہمیں پتہ ہم ہمیں کیسا دیکھنا چاہتے ہیں، لیکن ہم ویسے نہیں ہیں،
میں تو نہیں ہاتھ اٹھا سکتا، آپ میں سے کوئی اٹھا سکتا ہے کہ جیسا ہونا چاہیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام کو ویسے ہم ہیں؟ یہ تو وہ نوجوان ہیں، پردے پائے ہیں، اس طرح دے جاتے ہیں، کیونکہ قبلہ صاحب پڑھا کرتے ہیں شیخ کہ ہم سے ہلکوں کا کہ یہ اعلیٰ حضرت کا شعر ہے، اپنے بھرم سے، اپنا بھرم، کہ جو بھی ہے کہہ رہے ہیں رسول اللہ کو اپنا بھرم، اپنا بھرم، بھرم ادھر کا اللہ بھاری کراتے ہیں۔ بیٹا میں جو بات کرنا چاہ رہا ہوں میری جاؤ تھوڑا سا دلانی کھڑکانا چاہ رہے ہیں، آج کل نرم ہوئے ہوتے رمضان ہے روزے دے نال یہ بوئے کھل جا۔ اس نے کہا کہ میں جب پڑھ رہا تھا انہوں نے فرمایا فلاں جگہ چلا جا، اپنے بچوں کو لے، بچے کو لے لے، اور ساتھ ہی انہوں نے فرمایا کہ جب ادھر جائے گا نا تو ایک دم بیٹا کہہ کے اسے سینے سے نہ لگا دینا، چومنا چاہنا شروع کر دینا کہ ادھر کچھ یتیم بھی ہے۔ جب تو اسے سینے سے لگا کے چمٹا کے چومے گا نا تو یتیم کا بچے کا دل بھرائے گا، کاش آج میرا باپ بھی ہوتا، وہ بھی مجھے ایسے سینے سے لگا کے چومتا۔ کہتا ہے جس نبی پاک کو ایک بچے کے، یتیم بچے کے دل کا یہ خیال ہے، وہ نبی پاک ان کے قدموں پہ میں اپنے آپ کو قربان نہ کروں تو کیا کروں؟ یہ بات کیا کر رہا تھا؟ جس نے اس طرف توجہ دی نا، سمجھ بھی دینی چاہیے، نکیت کی بھی دینی چاہیے، تو آگے دینی چاہیے کہ ہمارے نبی پاک ہے کیسے، ہمارا دین ہے کیا، ہمارے پاس یہ اللہ تعالیٰ کا کتنا بڑا انعام ہے، کتنا بڑا خزانہ ہے۔ ہمیں اس کے دفاع تو یہی ہمارا کرتا ہے، لیکن اپنے دین کی خاطر ہمیں ہر وقت، ہر لحظہ، ہر آن جو میں بات کرنا چاہ رہا ہوں کھڑے ہونا چاہیے۔ فطرے تھے، فطرے ہیں، فطروں کو کوئی نہیں روک سکتا۔ آپ علیہ السلام نے قرب قیامت میں یہ ہوں گے، ہم دیکھ رہے ہیں، اس وقت کسی کی سمجھ میں نہیں آتا تھا، کوئی حدیث، کوئی تو اللہ تعالیٰ کی ممکن ہے، دھیریت کو کہتے ہیں۔ اس کے بعد کچھ ہمارے آقا علیہ السلام کے بے پناہ بلندوں والا شانوں والے دربار پاک پہ اپنی جان پہ ظلم کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ آپ کی شانیں تو برا و برا تھی، ہیں اور رہیں گی۔ یہ ایک بحث ہے جسے کہا جاتا ہے اسلام فوبیا، جس کے پیچھے بہت بڑے ایجنڈے ہیں کہ لوگوں کو، ایک تو اس میں ایسا ایجنڈا ہے کہ جو بالکل اس پہ ہے کہ لوگوں، ان کا یہ ایجنڈا ہے کہ لوگوں کو دین سے دور کر دیا۔ پھر جب وہ اس پہ دیکھتے ہیں کہ دین سے دور کس طرح کیا جائے، توجہ پوری، اس لیے اکھا ملنا بھی چھوڑ دیو تاکہ تسی میری گل سمجھ کے کچھ سپاہی بننے کا ارادہ تو کرنے نا اپنے دین کا۔ پھر جب یہ تحقیق ہوئی نا کہ یہ دین جو ہے ان پہ، تو پھر تو نے جو دین، جیسے میں نے کہا نا، پھیلتا ہوا نظر آ رہا ہے، گھنا ہوادار، ٹھنڈی چھاؤں والا، میٹھے پھل والا درخت اسلام جو پھیلتا چلا جا رہا ہے۔ اس وقت چوتھا بندہ دنیا میں مسلمان ہے، 57 ممالک میں سے 205-6 ممالک میں سے 57 ممالک اسلام ہے، مسلمان ہے تو ہے نا۔ یہ اور گل ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح معنوں میں مومن مسلمان بنا ڈالے۔ ان حالات کے باوجود یہ ہے، یہ موجود ہے، اور یہ
ان کی جو تحقیق ہے اس کے مطابق ہم بہت جلد، زیادہ عرصہ نہیں، وہ یہ کہتے ہیں کہ 20,050 بعد میں آئے گا، یہ اسلام جو ہے یہ 4 طرف غلبہ اس کو حاصل ہو جائے گا۔ یہ اس کی حقانیت ہے، جیسا کہ میں کہوں کہ یہ ہمارا مسلک جو ہے یہ اس کی حقانیت ہے نا، یہ جو پھیل رہا ہے۔